الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. محترم حضرات، معزز سامعین اکرام، آج کے اس باوقار دن کے اندر میری لب کشائی کا موضوع جنگ آزادی اور علماء ہند ہے. برادران ملت، آج ہندوستان میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر ہندی، ہندو، ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. حالانکہ اگر ہم علماء اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کچھ نہ کرتے تو شاید آج بھی یہاں انگریزوں کا قبضہ ہوتا. ارے ہم نے جس ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اب وہی ہمیں ظلم برداشت کرتے کرتے زبان حال سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ظالم تجھ سے جسے امید کرم ہوگی ہوگی، ظالم تجھ سے جسے امید کرم ہوگی ہوگی. ہمیں تو دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم علماء دیوبند نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے. حضرات، سن 1690 عیسوی میں انگریزوں نے تجارت کے بہانے کلکتہ میں ایک کارخانہ قائم کیا اور سن 1707 عیسوی میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرتے ہی انہوں نے اس ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل حملہ کرنا شروع کر دیا. تو ان کی پہلی ہی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے 20 جون سن 1757 عیسوی کو سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شکست ہوئی. پھر سن 1764 عیسوی کو بکسر کے میدان میں میر قاسم نے جہاں ایک خونریز لڑائی لڑی، وہیں سن 1767 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کو پسپائی سے دوچار کیا. حضرات، سن 1799 عیسوی میں میر صادق کی غداری سے جب ایک بہادر و نڈر اور جنرل سلطان ٹیپو شہید کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو سن 1756 سے لے کر سن 1857 عیسوی تک تنے تنہا مسلم قوم نے آزادی کی جو لڑائی شروع کی تھی، اس میں ہمارے امراء، رؤساء اور شاہان مملکت نے اپنی گردنیں کٹائی. حاضرین اکرام، وہ جد و جہد اور ناکامی سے دوچار ہو رہی تھی کہ انگریزی ظلم و ستم، وحشت و بربریت کا وہ بازار گرم ہونے لگا تھا کہ انسانیت دم توڑ رہی تھی. عدل و انصاف اور امانت کی باتیں خواب و خیال بن کر رہ گئی تھی. تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایسے نازک ماحول میں انتہائی جرأت اور ہمت کے ساتھ اس ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ قرار دے دیا. یہی فتویٰ اس ہندوستان کی جد و جہد اور آزادی کا نقطۂ آغاز ہے. محترم سامعین اکرام، پھر سن 1818 عیسوی کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی جیسی اہم شخصیت پر مشتمل افراد کی کمیٹی نے تشکیل دے کر مختلف جگہوں کا دورہ کیا اور تمام لوگوں کو انگریزی حکومت کے خلاف لڑنے اور بصورت دیگر ان کو سینہ سپر ہونے پر تیار کیا. لیکن اس مقدس قافلے نے جب بالا کوٹ کے میدان میں 300 جیالوں کے ساتھ جامع شہادت نوش فرما لیا تو اس کے بعد مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا یحییٰ
مولا علی صادق پوری, مولانا احمد اللہ, مولانا عبداللہ صاحب حضرات کی انگریزوں کے خلاف سرحدی جنگوں اور صادقین صادق پور کی عظیم قربانیاں جلوہ فگن ہیں کہ جن کی نظیر ملنی مشکل ہے. حضرات, پھر یہ جذبہ اس جماعت سے ان علماء دیوبند اور قائدین کی طرف بھی منتقل ہوا کہ جنہوں نے سن 1857 عیسوی میں جبکہ انگریزوں کی تمام افواج تقریباً اس پورے ہندوستان پر غلبہ پا چکی تھی اور مغلیہ حکومت ایک لاش بے جان بن چکی تھی, وطن کی غلامی کے بعد ہندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈیوں کا برادہ ملایا جانے لگا تھا, گھی میں ناپاک چربی ملائی جانے لگی تھی, کنویں میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوایا جانے لگا تھا اور کارتوس میں سور کی چربی لگا کر ہر فوجی پر کارتوس کا منہ سے کھولنا ضروری قرار دے دیا گیا تھا. تو اس وقت علماء دیوبند اور دیگر علماء نے ملک کے طول و عرض میں جا بجا وعظ و تقریر کی شکل میں ترغیب جہاد کا جو کام جاری کیا تھا, اب صورتحال کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد کو فرض عین قرار دے دیا. چنانچہ سب سے پہلے جہاد کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید تھانوی نے اپنے مرشد کامل حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور باقاعدہ ان کی قیادت میں اپنے علاقے میں حکومت کا نظام قائم کر کے منظم انداز میں فوجی کارروائیاں شروع کر دی گئی. بالآخر سن 1857 عیسوی میں شاملی کے میدان میں انگریز سیاہ فام سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں بھی اپنوں کی ریشہ دوانیوں اور حرص و حوث نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو ناکامی ہوئی. دوستوں, اس ہنگامے کے بعد ملک میں انگریزوں کا باقاعدہ راج ہو گیا اور بڑے بڑے علماء اکرام کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن روپوش لے کر محفوظ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے 6 ماہ تک قید بند کیا اور حضرت حاجی صاحب چند دن روپوش لے کر مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے اور حافظ ضامن شہید شہادت سے سرفراز ہوئے. حالانکہ یہ وہ عظیم شخص تھے کہ ان کی شہادت سے قبل روزانہ یہ خبر آتی تھی کہ آج فلاں مقام انگریزوں سے چھین لیا گیا ہے. بہرحال اسلامی حکومت کی بقا کے لیے کی جانے والی اعلانیہ جنگ کی صورت میں یہ آخری کوشش تھی جو سن 1857 عیسوی میں ختم ہو گئی اور انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ختم کر کے انگلستان کی حکومت نے اس ہندوستان کے انتظام کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سن 1857 عیسوی میں دردمند علماء دیوبند نے اس ناکامی کے بعد سن 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ یہ اسلامی حکومت کی بقا کے لیے لوگوں کو تیار کر سکے. چنانچہ خود اس کے فرزند ارجمن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ اندرونی طور پر کارروائیاں شروع کرتے رہے, ریشمی رومان کی تحریک بھی چلاتے رہے. پھر آپ کو اسی جنگ آزادی کی خاطر بدبخت و ظالم انگریز نے مالٹا کے قید خانوں میں وہ دردناک سزائیں دی کہ ان کی شہادت سے بدن لرزتا ہے, انسان کا روا روا کانپ اٹھتا ہے. پھر ان کے انتقال کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شوکت علی, مولانا جوہر علی اور مولانا ابو الکلام آزاد وغیرہ نے اس تحریکی مشن کو آگے بڑھایا اور تمام برادران وطن کو ساتھ کیا, لیکن زیادہ تر قربانیاں مسلمانوں کو ہی دینی پڑی اور آخر میں اس جماعت نے اس ہندوستان کو آزاد کرا کر ہی دم لیا. حضرات, یہ علماء دیوبند ہی ہیں کہ جن کی علمی جلالت و سیاسی بصیرت اور جذبہ حریت نے اس ملک کو آزاد کرانے میں صف اول میں رہ کر رول ادا کیا ہے. ارے جاؤ تاریخ کے اوراق سے پوچھو جو علماء دیوبند کے مجاہدانہ کارناموں سے روشن ہیں, داخلی اور بیرونی قید خانوں سے پوچھو, وہ تم کو علماء دیوبند کے سجدوں کے نشانات دکھلائیں گے. انگریزی سنگینوں سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کن کن اللہ والوں کے سینوں کو چھلنی کیا ہے. ارے آسمان و زمین, چاند اور سورج سے پوچھو, خود ان نالائق انگریزوں سے پوچھ لو کہ ان کے مقابلے پر سب سے زیادہ سب سے آگے سینہ سے پر رہنے والے کون تھے. سب کے سب تمہیں شہادت دیں گے, ہاں تمہیں بتائیں گے کہ یہی علماء دیوبند تھے, یہی علماء ہند تھے. لیکن میرے عزیز دوستو, پھر بھی ان کے سینے میں, ان کے جگر میں ایک ہی ولولہ اور ایک ہی حوصلہ تھا کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے.
ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، پر آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔